اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کی دعا کو سنتا ہے جو اس سے دعا مانگتا ہے اور اس کو پکارتا ہے۔ کبھی بھی اپنی دعاؤں کی دامن کو مت چھوڑنا۔ وہ جو اللہ سے مانگتے ہیں اور کبھی گیو اپ نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے یقین کا سب سے بہترین صلہ پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بنا دیے بھی آزماتا ہے۔ کیا تمہارا توکل اس کی ذات پر ہے؟ وہ تمہارے دل کے ہر بہترین سوال کو سنتا ہے، اور جو تم اس سے مانگتے ہو وہ بھی سنتا ہے، اور تمہاری جو مشکلیں ہوتی ہیں ان سب کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ تمہارے توکل کو آزماتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہر طریقے سے بہترین ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں دنیا میں بھیجا ہے تو ہمیں آزمائے گا بھی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ ہمارا ایمان کیا اللہ تعالیٰ پر سچ میں اتنا مضبوط ہے، کیا ہم سچ میں ایمان والے ہیں۔ تو گھبرانا نہیں ہے اپنی اس آزمائش سے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے اور ہمارے توکل کو اور مضبوط کر رہا ہے۔ وہ جو ناممکن لگتا ہے وہ ممکن کر کے دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ تو المجیب ہے، اپنے بندوں کو ہر بات سنتا ہے، ہمیشہ سنتا ہے۔ اور تو تمہیں ہارنا نہیں ہے، ہمت نہیں ہارنا، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ یاد رکھو یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو ان کی امید تو صرف اللہ تعالیٰ سے تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر تھے تو ان کی بھی امید صرف اللہ تعالیٰ سے تھی۔ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے کوئی امید نہیں بچی؟ جب درد اپنے اندر تم چھپا کر بیٹھے ہو، جو پریشانی اپنے اندر چھپا کر بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ کو اس سب چیز کا علم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا بھی تیار کر رکھی ہے کہ اس انسان کو کیسے میں تکلیف سے نکالوں گا۔ یقین رکھو وہ ذات تمہارے لیے ضرور مرہم بھیجے گی، ضرور تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گی، وہ تمہارے درد کا علاج بھی کرے گی، اور تمہاری روح کو ہر زخم کو پورا ختم کر دے گی۔ تمہاری جو روح زخمی ہو چکی ہے اس سب کو مرہم کر دے گی، مرہم دے دے گی تمہیں۔ اپنے رب پر یقین رکھو کیونکہ وہ تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور تم گھبراتے کیوں ہو تقدیروں کے فیصلوں پر؟ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، لیکن دعاؤں سے تقدیر بھی بدل دی جا سکتی ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے ہمیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے رب غفور الرحیم ہے، جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدل دینے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے؟ کیا وہ تمہارے آنسوؤں کو، تڑپ کو دیکھ کر تمہاری تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ جو رب دن کو رات میں، رات کو دن میں بدل رہا ہے، موسموں کو بدل رہا ہے، تو تمہاری کیا اتنی چھوٹی سی تکلیف کو بدل کر سکون میں نہیں دے سکتا کیا؟ وہ رب کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ ہی تمہاری دعاؤں کو رد کرتا ہے۔ وہ تو صرف تمہیں آزماتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، اور وہ کتنا صبر کر سکتا ہے، اور وہ بھروسے کی کس حد تک جا سکتا ہے۔ جب تمہارا رب راضی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے کن سے سب کچھ بدل دیتا ہے، تمہاری تقدیر میں وہ سب شامل کر دیتا ہے۔ تمہاری خواہشیں جو تم نے دعا مانگی تھی، جو تم سالوں سے مانگ رہے ہو، جو تم نہیں مانگ رہے، ایک دعا کے بدلے، ایک صبر کے بدلے ہر وہ چیز تمہیں مل جاتی ہے جو تم نے مانگی بھی نہیں ہوتی۔ تمہاری تقدیر میں وہ سب کچھ شامل کر دیتا ہے جس کی تم نے خواہش کی ہوتی ہے، دعا کی ہوتی ہے، بس تھوڑا سا امتحان لینے کے بعد ہوتا ہے یہ۔ اس کی رحمت پر یقین رکھو کیونکہ وہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہر مشکل، ہر تکلیف میں صرف وہی تمہارے لیے بہترین کر سکتا ہے، وہی تمہیں ہر مشکل سے نکال سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس مشکل سے نہیں نکال سکتی جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں نکال سکتا ہے۔ تم صرف اپنا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر بنائے رکھو، اس کی رحمت کا انتظار کرو، دعا کے ساتھ اس کے حضور اپنی ہر بات کو بیان کرو، ہر چھوٹی چھوٹی بات اللہ تعالیٰ کو بتاؤ۔ اگر دعا مانگنا نہیں آتی تو ایسے بات کرنا شروع کر دو اللہ تعالیٰ سے جیسے تم کسی اور سے بات کر رہے ہو، یعنی تم ایک اپنے دوست سے بات کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لو، اللہ تعالیٰ کے ولی بن جاؤ، کیونکہ وہ جو بھی کرتا ہے تمہارے حق میں بہترین کرتا ہے۔ جب ہم دنیا کے لوگوں کو چھوڑ کر اپنی پریشانیاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو بتانے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین فیصلے کرے گا انشاءاللہ۔ یقین رکھو تمہاری دعا کبھی ضائع نہیں جائے گی، تمہارا رب تمہارے لیے وہ راہ کھول دے گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور جب تم ناممکن دعاؤں کے بارے میں سوچ سکتے ہو تو پھر یہ کیوں نہیں سوچ سکتے کہ اللہ تعالیٰ تو ممکن کر دینے پر ہر چیز کو قادر ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو بدل دینے پر قادر ہے۔ جب تم لا حاصل چیز کے لیے دعا کر سکتے ہو تو اس چیز کا یقین کیوں نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ تعالیٰ میں تمہیں وہ چیز حاصل کروا دے گا۔ آج بھی تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تمہیں، لیکن تمہارا توکل اللہ تعالیٰ پر اتنا مضبوط ہے کہ وہ راستہ بنائے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہو تو یقین ہے نا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ بنائے گا۔ اللہ نے تو خود تمہیں دعا مانگنا سکھا دیا ہے، تو پھر کس بات کی تمہیں اتنی پریشانی ہو رہی ہے؟ تم کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ کیا وہ تمہاری دعائیں
अनसुनी कर सकता है क्या, जिसने खुद फरमाया है कि मुझसे मांगो, मैं अर्श का मालिक हूँ, तुम्हारे दिल की ख्वाहिश से वाकिफ़ है अल्लाह ताला भूलने नहीं दे रहा ना। तो यकीन रखो कि तुम्हारे लिए कोई मुआज़ा ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी ज़किया आलम। आज मैं आप लोगों के लिए जो मेडिकल स्टोरीज़ लेकर आई हूँ, आप उसको ध्यान के साथ सुनना ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले और आपकी दुआएं भी कबूल हों। पहली मेडिकल स्टोरी है जिसमें इन्होंने लिखा है, अगर मैं आज से कल तक लिखता रहूं तब भी इन नेमतों को शुमार नहीं कर सकता जो मुझे मिली हैं। यानी कि इनको इतनी ज़्यादा नेमतें मिली हैं कि वे बता नहीं सकते, क्योंकि मैंने अस्तगफिरुल्लाह को अपना लिया है और अल्लाह के सिवा कोई ताकत और क़ुव्वत नहीं है जो मुझे रोज़ाना सूरतुल बकरा पढ़ने की हिम्मत देती है। मैं दिन रात अल्लाह की हम्द और शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि इसकी नेमतें बेशुमार हैं। इस्तग़फ़ार से मेरी ख्वाहिशात और हैरत अंगेज़ तोहफ़े पूरे हुए, यानी कि इनकी पूरी दुआएं कबूल हुई हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह से। जब से मैंने अस्तग़फ़िरुल्लाह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया तब से मेरे दिल की छोटी सी छोटी ख्वाहिश पूरी होने लगी है। अल्लाह ने मेरे इर्द गिर्द के लोगों को भी मेरे लिए खूबसूरत बना दिया है ताकि मैं खुश रहूं। मेरी सब के लिए नसीहत है कि इस्तग़फ़ार करते रहें और देखें कि आपकी हर दुआ का हर जवाब कैसे आपको मिलता है और आपका हर ख्वाब पूरा कैसे होता है। चलें तो मैं अब आपको सेकंड मेडिकल स्टोरी पढ़कर सुनाती हूँ। ये मेडिकल स्टोरी इस्तिग़फ़ार तहज्जुद सूरह बकरा है, जिसमें इन्होंने लिखा है, मैं अपने मुल्क से बाहर तालीम हासिल करने के लिए गया था। मेरा भाई मेरे अखराजात बर्दाश्त कर रहा था, यानी ख़र्चे उठा रहा था, जब तक कि मुझे कोई नौकरी नहीं मिल जाती। मैंने एक आदमी से खाने का प्लान ख़रीदा था जो खाना बनाकर वैल्यू करता था कि मुझे खुद ना पकाना पड़े। अचानक वो आदमी बग़ैर इत्तला दिए मुल्क से बाहर चला गया। मेरे पास खाने का मुनासिब ज़ख़ीरा भी नहीं था, यानी कि उनका जो खाना था दूसरे मुल्क में रहते थे वो उनको कोई भेजता था बनाकर। सिर्फ़ 2 हफ़्ते काम करने के बाद मैंने अपनी नौकरी भी खो दी और कोई तनख्वाह नहीं मिली। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने भाई से मज़ीद रकम मांगूं, क्योंकि उससे मज़ीद बोझ नहीं डालना मुनासिब समझ रहा था मैं। और मैंने अल्लाह से मदद की दुआ की और मैं हर वक्त इस्तग़फ़ार कर रहा था, तहज्जुद पढ़ रहा था, नवाफिल अज़कार और सूरतुल बकरा की तिलावत कर रहा था, मेरा रिज़्क़ बेहतर हो जाए। मैंने अल्लाह से मांगा ना कि मैं अपने भाई से। अल्लाह ने मौजज़ा दिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक गैर मुतवक्किल ज़रिए से कुछ राशन मिला और मैं मज़ीद मुआवज़ात की उम्मीद रखता हूँ। यकीन रखें अल्लाह आपका रिज़्क़ ऐसे तरीक़े से अता करेगा जिसने आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। तो देखें इन्होंने इनका कितना अच्छा मेडिकल है कि इनको रिज़्क़ जो हो खाने वगैरह की चीज़ें होती हैं वो इनके पास नहीं थी, वो इनको सब मिल गई। तो अल्लाह ताला अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने वालों की ऐसे ही मदद करता है। और इन्होंने तहज्जुद भी पढ़ी, अस्तग़फ़िरुल्लाह भी करा और अज़कार भी करे और बहुत सारी इन्होंने चीज़ें करी, लेकिन सूरतुल बकरा, तहज्जुद और इस्तग़फ़ार जो था इनका मेन था, तो ये वो पढ़ते थे। तो अल्लाह ताला ने इनकी मदद करी। सूरह बकरा को आप किसी भी चीज़ के लिए पढ़ सकते हैं, जादू के लिए, जिन्नात के लिए और कोई भी अपनी दुआ के लिए, हर चीज़ के लिए। रिस्क में तो सारी ही चीज़ें आ जाती हैं, सुकून के लिए, हर चीज़ के लिए पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला आपकी इन्हीं की तरह हेल्प करेंगे और आपकी सारी परेशानियों को अल्लाह ताला आसानी के साथ दूर कर देंगे। अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी को, हर तकलीफ़ को दूर कर देंगे। आप इसको अपना पढ़ने का मामूल बना लें। आप लोग इकट्ठा कोई भी चीज़ शुरू ना किया करें। आप लोग ऐसा किया करें कि आप लोग पहले अस्तग़फ़िरुल्लाह की आदत डाल लें, फिर आप लोग धीरे धीरे तहज्जुद पे आ जाएं, फिर आप लोग सूरतुल बकरा पढ़ने लगें, दरूद शरीफ पढ़ने लगें। मेन जो है आप सबसे पहले इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ की आदत डालें, फिर तहज्जुद पे आएँ। फिर ये 3 को आप कम से कम 2-3 महीने कंटिन्यू करें और फिर इसकी बिल्कुल आदत बन जाएगी। फिर आदत जो बन जाती है वो चीज़ छूटती नहीं है। फिर जब बन जाएगी तो फिर आप सूरतुल बकरा को भी अपनी लाइफ में शामिल कर लें। एक साथ जब हम शामिल करते हैं, सब एक दिन पहले दिन से ही पढ़ने लगते हैं, तो वो क्या होता है, बीच में छूट जाता है। अमल थोड़ा करो लेकिन हमेशा करो, मतलब हमेशा का मामूल होना चाहिए उसका, तो हमें ऐसा करना है। चले अब मैं आपको एक और मेडिकल स्टोरी पढ़कर सुनाती हूँ। इसमें इन्होंने लिखा है, मैं कई बीमारियों में मुब्तला था लेकिन मुझे ख़ुद भी नहीं मालूम था कि कौन सी बीमारी है। ख़ास तौर पर मैं शदीद डिप्रेशन का शिकार था। ये मेरी ज़िंदगी के लोगों के साथ ताल्लुक़ात, मेरी तालीम, मेरा कैरियर सब कुछ तबाह कर रहा था। सबसे बढ़कर मेरा अल्लाह से ताल्लुक़ भी जो था वो कमज़ोर हो रहा था। घबराहट के दौरे और बेचैनी की वजह से कभी कभार दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाता था, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता रहा। साल गुज़रते गए मगर कुछ भी नहीं बदला। चंद दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा अफसरदा था और रो रहा था। मैंने दोबारा तौबा करने का फ़ैसला किया। मैंने हर गुनाह से सच्ची तौबा की और कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया।
میں دعا میں اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہوئے رونے لگا۔ میں نے تہجد میں دعا کرنا شروع کر دی، صرف چند دن، 4 دن سے زیادہ نہیں، اور میرا ڈپریشن اور بیماری معجزے کی طرح ختم ہو گئی۔ الحمدللہ مجھے نئی زندگی ملی۔ اس سے پہلے میں گویا مر رہا تھا۔ کئی ڈاکٹرز کے پاس گیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب میں کوئی دوا نہیں لیتا۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے مجھے استغفار کی طرف رہنمائی دی۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ استغفار مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ہے، الحمدللہ۔ تو دیکھیں آپ، یہ کتنی خوبصورت میڈیکل اسٹوری تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ بیماریاں تھیں اور ان کو جو تھا مطلب ڈپریشن تھا، بہت ساری پریشانیاں تھیں جس کا ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، اور یہ اللہ کی طرف مطلب اللہ کی طرف تو تھے ہی۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بندہ رکھتا ہے، اگر وہ گناہ کی طرف چلے بھی جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کھینچ کر اپنے پاس لے آتا ہے۔ تو ایسے بندے جو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتے ہیں، جبھی تو اللہ تعالیٰ انہیں بار بار ہدایت کا موقع دے رہا ہے۔ اگر آپ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں گناہ میں ملوث ہیں، گناہ میں آپ ہیں، اور پھر بھی آپ بار اللہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے، تو آپ ایک بار کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اب آخری بار یہ فیصلہ کریں کہ اب میں گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار ہدایت دے رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو اگر 5 6 7 8 بار آپ کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ آپ گناہوں کی طرف پھر چلے گئے، پھر اللہ آپ کو لے آیا، پھر آپ چلے گئے، پھر اللہ آپ کو لے آیا، تو اب یہ سوچیں کہ یہ آخری بار تھا اور اب میں گناہوں کی طرف انشاءاللہ نہیں جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار ہدایت دے رہا ہے، اور کیا پتہ بعد میں اگر ہم گناہوں کی طرف چلے گئے اور پھر لوٹ کر ہی نہ آ پائے اور ہماری موت آ گئی، تو اس لیے اب کریں، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اور استغفار 5 وقت کی نماز کے ساتھ استغفار کو اپنی لائف میں ضرور شامل کر لیں۔ آپ کی کوئی دعا ہو یا نہ ہو، کچھ آپ کے لیے مانگنے کو ہو یا نہ ہو، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور شکر کرنا نہ چھوڑیں۔